بسم الله الرحمن الرحيم. والمراد بنفس الأمر في قولهم مدلول القضية الثبوت في نفس الأمر المحكي عنه لا الأمر الموجود المتحقق الثابت. فإذا قيل ذات لاحق يحتمل حكاية عن عالم نفس الأمر المتحقق كما هو المتعارف فالقضية كاذبة البتة لأنه ليس الحكاية مطابقة لما هو حكاية عنه ويحتمل الحكاية عن عالم التقدير فصادقة لمطابقته للمحكي عنه كما أن زيد قائم لو كان حكاية عن الثبوت الأصلي أو عن الثبوت في نفس مرتبة ذات الموضوع المعتبر في حمل الذاتيات يكون كاذبا وإن كان حكاية عن الثبوت الذلي الذي في الظن والاعتقاد أو حكاية عن نفس الموضوع مع حيثية زائدة المعتبر في حمل الأوارد يكون صادقا فتأمل لعله يحتاج إلى لطف القريحة. اب میر زاہد ہیروی رحمۃ اللہ علیہ کا جو رد انہوں نے کیا، میر زاہد نے فرمایا تھا نا رحمہ اللہ تعالی کہ میاں قضیہ حملیہ کا مفاد جو ہے وہ ثبوت نفس الامری ہے، یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یار یہ قول تو بات ہے کہ اگر یہ مانتے ہو کہ قضیہ حملیہ کا مفاد ثبوت نفس الامری ہے تو یہ ماننا ملزوم ہے اور اس کو لازم یہ ہے کہ قضیہ حقیقیہ سرے سے قضیہ ہی نہیں ہوگا، قضایا میں شمار ہی نہیں ہوگا، حالانکہ وہ تو تمام مناطق اس کو شمار کرتے ہیں تو لازم تو باطل ہے، تو پر ملزوم۔ لہذا پتہ لگا کہ قضیہ حملیہ کا مفاد جو ہے وہ عام ہے۔ سمجھائیے، قضیہ حملیہ کا مفاد ہو صرف ثبوت نفس الامری، نفس الامر میں منحصر نہیں ہے، نفس الامری ہو ٹھیک ہے، تقدیری ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ بات ثابت کر دی نا، یاد ہے کل کا سبق ہو، اس پر ایک اعتراض کیا کہ یار یہ جو تم نے مفاد کو عام کر دیا ہے نفس الامر سے کہ قضیہ حملیہ کا مفاد ہو مطلق ثبوت ہے، نفس الامری ہو یا تقدیری ہو، تو یہ بات تو مناطقہ کے قول کے خلاف ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کیونکہ مناطقہ فرماتے ہیں کہ مدلول القضیۃ الثبوت فی نفس الامر، کیا فرماتے ہیں؟ سمجھ آ گئی ہے؟ مدلول القضیۃ الثبوت فی نفس الامر، مناطق کا یہ قول، تو اس کے مطابق تو میر زاہد کی بات ٹھیک ہے نا، تم نے بھی ثبوت نفس الامری کہا تھا، تمہاری بات تم نے تو ثبوت عام کر دیا کہ نفس الامری ہو یا تقدیری ہو، تو یہ تو مناطق کا قول نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ تم نے جو تحقیق کی ہے یہ تو جمی مناطق کے خلاف چلے گئے ہو گیا، اور میر زاہد ان کے مطابق چل رہا ہے۔ یہ ایک اعتراض یہاں پر حمداللہ کی تحقیق پر ہو رہا تھا، اس کا جواب دیتے ہیں قول کو نقل کر کے، والمراد بنفس الامر فی قولہم، مناطقہ کے قول میں جو یہ نفس الامر کا لفظ ہے کون سے قول میں کہ مدلول القضیۃ الثبوت فی نفس الامر، یہ جو نفس الامر ہے مناطقہ کے قول میں یہ جو نفس الامر ہے، اس نفس الامر سے کیا مراد ہے؟ المحکی عنہ، اس سے مراد محکی عنہ ہے۔ نفس الامر بمعنی موجود متحقق نہیں ہے یہاں پر، سمجھ آئیے؟
بلکہ نفس الامر بمانا محکی عنہ. تو ان کا مطلب یہ ہو گیا، مناطقہ کے قول کا مطلب ہوا کہ مدلول القضیت ثبوت المحکی عنہ. سمجھائیے کہ قضیہ کا مدلول جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ محکی عنہ کا ثبوت ہے. نفس الامر سے مراد ہو شے موجود، متحقق، ثابت فی الخارج یا فی الذہن، وہ نہیں ہے. تو قضیہ کا مدلول جو ہے وہ ہے نفس الامر. نفس الامر کا کیا مطلب؟ محکی عنہ، کہ محکی عنہ اس کا ثابت ہوگا. سمجھ میں آئیے؟ یہ مطلب ہوا مناطقہ کے قول کا. بس اب اس کو سمجھاتے ہیں، مثال دیتے ہیں کہ فَإِذَا قِيلَ زَيْدٌ نَائِمٌ. سمجھائیے، ہم نے جب تحقیق کی کہ قضیہ حملیہ کا مفاد عام ہے، میاں عام ہے، ثبوت نفس الامری ایک فرد ہے اس کا، اور تفسیری دوسرا فرد ہے. اس لیے جب ہم یہ کہیں کہ زید الناحق، اب اس کے میاں دو اعتبار، ایک اعتبار سے جھوٹا ہے تو دوسرے اعتبار سے سچا. اگر آپ کہتے ہیں کہ زید الناحق فی نفس الامر، نہیں محکی عنہ کے اعتبار سے یہ ثابت ہے، یہ محکی عنہ کے مطابق ہے، اس کا محکی عنہ بھی ثابت ہے، تو اس کا محکی عنہ ثابت ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس اعتبار سے تو یہ جھوٹا ہے. یا آپ یہ کہتے ہیں کہ موضوع کے ذات کے اعتبار سے ہے. موضوع کون ہے یہاں پر؟ زید ذات کے مرتبے میں لو، تو موضوع ذات کے مرتبے میں لے لو، پھر یہ کلام سمجھ میں آئیے. تو موضوع کے ذات کے مرتبے میں قائمن ہوتا ہے. ذات کے مرتبے میں تو ذات ہوتی ہے اور ذاتیات ہوتی ہے. ذات کے مرتبے میں قائمن تو نہیں ہوتا. قیام تو عوارض میں سے بھی، یہ ذات کے مرتبے میں کدھر ہوتا ہے؟ تو اگر موضوع کے ذات کا مرتبہ لیتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ یہ ثابت ہے تو بھی جھوٹا ہے. ذات کے مرتبے میں قائمن نہیں ہوتا. زید اپنے ذات کے مرتبے میں تو کیا ہے؟ حیوان ناطق. تو آپ کہیں کہ زید اپنے ذات کے مرتبے میں حیوان، زید الحیوان، ٹھیک ہے، ذات کے مرتبے میں حیوان، کیونکہ حیوان اس کی ذاتی ہے. یا زید اپنے ذات کے مرتبے میں ناطق، سمجھ آئیے، تو ٹھیک ہے، یہ اس کا ذاتی ہے. یا زید اپنے ذات کے مرتبے میں زید، تو ٹھیک ہے، حمل وجوبی ہے. ذات کے مرتبے میں ذات ہوتی ہے یا ذاتیات ہوتی ہے. عوارض، تو اگر یہ دو مرتبے لیتے ہو، کون سے دو مرتبے؟ کہ آپ کہتے ہیں کہ یار اس کا محکی عنہ نفس الامر یعنی محکی عنہ ثابت ہے، تو بھی کلام یہ جھوٹا، زید الناحق جھوٹا. اس کا مطلب محکی عنہ ثابت ہو نہیں ہے. اور اگر موضوع کے ذات کا مرتبہ لیتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ زید الناحق، تو میں آ گئی ہے، یا زید القائم، تو یہ کلام پھر بھی جھوٹا ہے. کیونکہ زید جو ہے ذات کے مرتبے میں ناحق ہے یا قائم ہے یا عوارض ہے. تو عوارض تو ذات کے مرتبے میں، تو یہ دو مرتبوں میں تو یہ کلام جھوٹا ہے. لیکن یہ ایک تیسرا مرتبہ اور بھی تو ہے، وہ مرتبہ ہے تقدیر کا، فرض کا، کہ آپ پہلے فرض کریں کہ زید کھوتا ہے، سمجھائیے، تو پھر کہیں کہ زید
ناحق اب سچا ہمیں آ گئی ہے. تو میاں یہ اصل میں دو بلکہ 3 مرتبے ہوئے جن میں سے 2 مرتبوں میں یہ جھوٹا ہے کلام اور 1 مرتبے میں. اس لیے مفاد جو ہوتا ہے قضیہ حملیہ کا وہ صرف ثبوت نفس الامری نہیں ہے بلکہ عام ہے. سمجھ میں آ گئی ہے. یہ حمداللہ نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول کی تقریر کر سمجھے وہ بات کو. ترجمہ کروں میاں فَإِذَا قِيلَ زَيْدٌ نَاطِقٌ يَحْتَمِلُ الْحِكَایَةَ عَنْ عَالَمِ نَفْسِ الْأَمْرِ الْمُتَحَقَّقِ. تو یہ احتمال رکھتا ہے کہ یہ حکایت ہو کس سے؟ نفس الامر متحقق سے. کما هو المتعارف جیسے عرف میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ قضیہ حملیہ جب بولتے ہیں تو پہلے پڑھ چکے ہو کہ عرف میں کیا مراد ہوتا ہے کہ یہ نفس الامری بات کر رہا ہے. آپ کہتے ہیں زید قائم تو عرف والے کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یار ابھی نفس الامر میں زید کھڑا ہے. تو عرف کا یہ تو فالقضیہ کاذبۃ البتہ. اگر یہ اعتبار کرتے ہو تو قضیہ جھوٹا ہے کیونکہ نفس الامر میں تو زید لاحق نہیں ہے نا. لأنه ليس الحکایت مطابقۃ لما هو حکایت عنہ کہ حکایت اپنے محکیانوں کے مطابق نہیں ہے تو قضیہ جھوٹا ہو گیا. ويحتمل الحکایت عن عالم التقدیر. لیکن اس میں تو یہ بھی احتمال ہے کہ عالم تقدیر سے حکایت ہو فرض سے کہ زید پہلے حمار فرض کرو تو پھر زید ناحق ٹھیک ہے. تو فصادقۃ پھر صادقہ ہے لمطابقتہ للمحکی عنہ کما ان زید قائم کو لے لو لو کان حکایتا عن ثبوت الاصلی. اگر یہ ثبوت اصلی سے عبارت ہے ایک او عن الثبوت فی نفس مرتبۃ ذات الموضوع یا اگر وہ ذاتی موضوع کے مرتبے میں جو موضوع لیتے ہو جو معتبر ہے حمل ذاتیات میں ذات کا مرتبہ اس مرتبے میں لیتے ہو تو یکون کاذبا. پھر تو زید قائم کاذب. وان کان حکایۃ عن ثبوت الظلی الذی فی الظن والاعتقاد ایک او حکایۃ عن نفس الموضوع مع حیثیت زائدۃ المعتبر فی حمل العوارض. تو میں آئیے تو یا اگر ثبوت ظلی سے جو ظن و اعتقاد کی بات کرتے ہو ظن و اعتقاد سے مقید کرتے ہو کہ یہ میاں تم نے پڑھا پہلے زید قائم فی ظنی یا زید قائم فی اعتقادی اس سے اگر مقید کرتے ہو ایک یا حکایت ہے نفس موضوع لیکن موضوع کے ساتھ حیثیت زائدہ کا اعتبار کر دو. حیثیت زائدہ کون سی؟ من حیث حمل العوارض علیہ. ذاتی موضوع صرف نہیں بلکہ ایک حیثیت حمل عوارض کا اس کے ساتھ معتبر. تو پھر کلام سچا ہے نا. سمجھ آ گئی کہ کیونکہ عوارض کے مرتبے میں تو قائمون عارض ہے نا اس لیے فرمایا پھر تو یکون صادقا. سمجھ آ گئی ہے. تو یہ دیکھو یہ مفاد قضیہ حملیہ جو ہے وہ منحصر نہیں ہے ثبوت نفس الامری میں بلکہ تقدیر کو بھی شامل ہے. تو میں آ گئی ہے. فرماتے ہیں فتأمل لعلہ یحتاج الی لطف القریحۃ. کہتے یہ میری بات سمجھنا تو یہ وہ لوگ سمجھیں گے جن کا دماغ لطیف ہو جنہوں نے موٹا گوشت سانڈ کا نہیں کھایا ہے. جائیے تو وہ یہ باریک باتیں ہیں تو جن کا دماغ باریک ہو تو اسی میں جا کر جائیں گی اندر اور موٹے دماغ والے کی کھوپڑی کے اوپر چلی اندر ہی جائے. چل گیا.
اليوم لأن تلك المستقل العامة دائم وليس بمتحقق اليوم فإن في تحقق القضية المقيدة لا بد من تحقق المحكم لهذه القضية وهو ليس بمتحقق اليوم ضرورة ولعل مراد السيد أننا نقطع بالتحقق إن كان زيد احتمال كان غائبا ولا بد من تحقق المقيد بالتحقق المطلق والغير وكلاهما متفق. قلت على هذا لم تنقطع بالتحقق وإنما القطع في أمثال إن كانت الشخص صالحا فالنهار. اچھا میاں، اب میر سید شریف رحمہ اللہ تعالی نے ایک بات کہی تھی، متن کو دیکھو، فرمایا قال السید قدس سرہ الاول هو الحق. دیکھا اس کے بعد کیا فرمایا؟ للقطع بصدق الشرعیت مع کذب التالی فی الواقع. للقطع بصدق القضیت بصدق الشرعیت. تو میر سید فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ میاں شرطیت قطعا ثابتہ، ہمیں یقین ہے للقطع کہ شرطیہ صادقہ ہے، لیکن تالی ہوتا کاذب ہے، تالی کاذب ہوتا ہے. اس پر ہمیں قطع ہے، للقطع کا لفظ ہم نے استعمال کیا اور صدق سے لگا. تو فرماتے ہیں یار یہ جو کلام میر سید شریف نے فرمایا یہ بھی للقطع بصدق القضیہ بصدق الشرطیہ. پہلے تو یہ سمجھو کہ صدق، قضیے کا صدق اور قضیے کا تحقق یہ دو الگ چیزیں ہیں. صدق القضیہ اور تحقق القضیہ یہ عین نہیں ہے، دونوں ایک چیز نہیں ہے، بلکہ دونوں میں فرق ہے. دیکھو صدق القضیہ جو ہے علامہ دوانی وغیرہ سب نے اسی پر تصریح فرمائی ہے. یہ کلام ہے کہ زید قائم فی الغد، آج کہہ رہا ہے کہ زید قائم فی الغد. یہاں پتہ لگ جائے گا آپ کو اب صدق اور تحقق کے فرق کا. کہتے دیکھو یہ کلام جو ہے زید قائم فی الغد، یہ مطلق عامہ ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور مطلق عامہ کا جو صدق ہوتا ہے یہ دائمی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ جملہ جو ہے یہ صادقہ تو ابھی صادقہ تو ہے. سمجھ میں آئیے؟ لیکن اس کو متحقق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ تحقق کے لیے، قضیے کے تحقق کے لیے محکی عنہ کا تحقق چاہیے. تو وہ تو کہتے ہیں کلام فی الغد صادق، تو محکی عنہ یہاں آج اس کا متحقق ہے نہیں ہے. تو لہذا جب محکی عنہ متحقق نہیں تو حکایت کیا متحقق ہوگا؟ تو قضیہ کا تحقق نہیں ہے لیکن صدق آج ہے. تو پتہ لگا صدق الگ چیز ہے اور تحقق الگ چیز ہے. میاں سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرمایا فإن تحقق القضیة المقیدة لا بد من تحقق المحکی عنہ لهذه القضیة وهو
لیس بمتحقق اليوم ضرورتاً بداہتاً، وہ آج تو نہیں ہے نا اس کا تحقق. سمجھ میں آئیے؟ اس لیے کہتے ہیں یار ایک کلام سید کے کلام میں تعویل ہو سکتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ للقطع بصدق القضیۃ، ان کا مطلب یہ ہو کہ للقطع بتحقق القضیۃ، بتحقق شرطیت، یہ کہ شرطیہ متحقق ہے مع کذب التالی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو تحققی قضیہ اگر مراد لے لیا جائے، سمجھ میں آئیے؟ جیسے دیکھو انہوں نے مثال دی تھی نا کہ ان کان زید حمارا ان کان ناحقا، یہ مثال دی تھی نا، سمجھ میں آئیے؟ ولا بد لتحقق المقید من تحقق المطلق والقید، کلاہما، مقید کے تحقق کے لیے مطلق کا بھی تحقق چاہیے اور قید کا بھی تحقق چاہیے. اور میاں یہاں تو دونوں منتبی، ان کان زید حمارا، یہ قید ہے نا علیہ عربیہ کے نزدیک، تو شرط ہے نا. ہاں، ان کان زید فہو ناحق، تو فہو ناحق کیا ہے؟ مطلق، یہ مطابق ہے. سمجھا گئی ہے؟ اسی طرح ان کان زید حمارا، زید الحمار مطابق ہے، تو دونوں منتفی ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ میاں یہ تحقق اگر صدق سے مراد تحقق ہو تو پھر یہ کلام اس طریقے سے چل سکتا ہے. میر سید کے کلام میں یہ تعویل اگر ہو جائے، لیکن کہ حمداللہ تو میرزا کا رد کر رہا ہے نا، کہتے ہیں یار پھر بھی ہم رد کرتے ہیں. سمجھ آئیے؟ پھر ہم کیا کریں گے؟ علی ھذا نمنع القطع بالتحقق، جب للقطع بصدق کے بجائے بتحقق ہو جائے گا تو ہم اب منع کریں گے کس کو؟ اس تحقق. سمجھ میں آئیے کہ تم نے کہا یار ہمیں تحقق پر یقین ہے، شرطیہ کے تحقق پر یقین ہے مع کذب التالی، ہم کہتے ہیں یہ تحقق ممنوع ہے. تو میں آگے یہ تحقق ممنوع ہے. اے میاں تحقق پر قطع نہیں ہے، تحقق پر جہاں قطع ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. ان کان زید حمارا فهو ناحق میں تحقق پر قطع نہیں ہے، جہاں قطع ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں. وہ قضیہ ہے ان کانت الشمس طالعہ فالنہار، یہ قطعی بات ہے کہ ان کے درمیان میں ملازمہ ہے. وجود نہار اور طلوع شمس کے درمیان میں کیا ہے؟ ملازمہ ہے میاں. تو لزوم کی وجہ سے ان کے درمیان میں قطع ہے، یقین ہے. لیکن وہاں پر ان کا حمارا فہو ناحق، وہ تو دونوں متحقق نہیں ہے، ان کے تحقق پر کیسے قطع ہو گیا؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ ترجمہ کرو میاں. ان قلتا فرق بین صدق القضیۃ و تحققها، دونوں میں فرق ہے. کما صرح به کثیر من المحققین ومنهم العلامۃ الدوانی رحمہ اللہ تعالی. وقولنا زید قائم فی الغد، یہ جو ہمارا قول ہے یہ صادق الیوم، آج یہ کیا ہے؟ صادق ہے. لأن صدق المطلقۃ العامۃ دائم، وہ دائمی صدق ہے تو آج بھی صادق ہے. ہمیں ابھی لیکن ولیس بمتحقق اليوم، ابھی متحقق تو نہیں ہے، صادق تو ہے لیکن تحقق اس کا نہیں ہے. کیوں؟ فإن تحقق القضیۃ المقید، کیونکہ قضیہ مقیدہ کے تحقق کے لیے لا بد من تحقق المحکی عنہ، محکی عنہ کا تحقق ضروری ہے. لہذه القضیۃ وهو ليس بمتحقق اليوم، اور محکی عنہ تو آج اس کا ہے نہیں میاں ضرورتاً. فلعل مراد السید قدس سرہ،
شاید قدس سرہ کے سید کا مراد کیا چیز ہے؟ انا نقطع بتحقق ان کان زید حمارا کان لاحقا. تو دیکھو صدق کے بجائے کیا ترجمہ کر دیا؟ تحقق. کہ صدق سے مراد کیا ہے؟ تحقق ہو. تو زیادہ سے زیادہ یہ مجاز ہو جائے گا نا، یہ تعویل ہو جائے گی اس میں. ولا بد لتحقق المقید من تحقق المطلق والقید کلاہما. ہم مقید کے تحقق کے لیے مطلق اور قید دونوں کا تحقق ضروری ہے. ہما وکلاہما متفق، اور دونوں یہاں تو منتفی ہے میاں. قلت، اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں میاں علی ھذا نمنع القطع بالتحقق، کہ انہوں نے تو دعویٰ کیا للقطع بتحقق شرطیتی، ہم کہتے ہیں یہ تحقق ممنوع ہے، ہم نہیں مانتے اس بات. ہاں، اور جہاں قطع ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، وہ انما القطع فی امثالہ، قطع جو ہے وہ اس قسم کے قضیوں میں ہو سکتا ہے یقین. ہاں، تحقق کا یقین اس قسم کے قضیوں میں ہو سکتا ہے کہ ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، ان کان زید حمارا فهو ناحق میں تحقق پر یقین نہیں ہے. سمجھائیے، اس قسم کے نفس الامری باتیں جو ہو کہ ان میں مقدم تعلیم نفس الامری لزوم ہو کہ طلوع شمس سے وجود نہار منفک ہو سکتا ہے. تو اے میاں ناحقیت تو حمار کے لیے عرض ہے، سمجھا گئی ہے؟ تو وہ عرض ہمیشہ تو لازم نہیں ہوتا، سمجھا گئی ہے؟ اس لیے وہاں لزوم نہیں ہے. اور یہاں پر تو اس قسم کا تعلق اگر مقدم تعلیم کے درمیان میں ہو تو وہاں قطع بتاؤ. سمجھ آ گئی ہے؟ چلو.